امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، بیٹے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم شدید بیماری کی حالت میں غشی آئی، بے ہوش ہو گئے۔ تو فوراً منہ سے نکلا، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو بیٹے نے کہا، ابا جان، غشی کی حالت میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو فرمانے لگے، بیٹا، شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اے احمد، تو میرے ہاتھوں بچ گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے تجھ سے مجھے خطرہ لاحق ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، یہ مزاج ہوا کرتا تھا ہمارے بڑوں کا، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے تھے، ساری عمر قربانی میں گزاری، لیکن اپنے عمل پر ایسی بے اطمینانی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے گناہوں کو گننا شروع کر دو تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری نیکیوں کو گننا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جب جنت کی طرف بڑھنا شروع ہوگا تو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی، مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً، یہاں سے آئیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، اتنی خدمت اسلام کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلام 2 بار روئے گا، ایک مرتبہ میرے انتقال پر، ایک مرتبہ عمر کے انتقال پر۔ اور دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، زبان پہ یہ الفاظ ہیں، اے عمر، ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ وہ بے اطمینانی کی کیفیت اپنے عمل پر جو انسان کو اللہ کے ہاں اونچا کرتی ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ جب طبیعت میں اطمینان آ جاتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یوں کیا، یہ وہ دعوے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے۔